کے کیا حال ہیں. تو میں ذرا ٹاپک پہ سیدھے سیدھی بات کروں, ڈپریشن کے اوپر بات کروں گا سمپلی. ٹھیک ہے, لائک کرو, سبسکرائب کرو, اور اگر کامیابی کی راہ پہ چل رہے ہو اور مجھے دیکھنا چاہتے ہو, خود بھی میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو, تو پھر ضروری سبسکرائب کرو یار. تو چلو ایک ٹاپک پہ بات کرتے ہیں جو بڑا آج کل کی نا ٹین ایجرز میں بہت زیادہ گینی جاتی ہے. ٹھیک ہے, بات کریں تو ڈپریشن کی. ڈپریشن ہوتی ہے الگ الگ کی, جیسے الگ طرح کی, جیسے کہ پیرنٹس کا فوت ہو جانا, تمہارا پیار کرنے والا مر جاتا ہے, تمہارے دوست مر جاتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں, تمہاری گرل فرینڈ چھوڑ جاتی ہے, یا تمہارے ساتھ برا ہوا ہوتا ہے, بہت ساری ہوتی ہیں. پر آج کل جو ٹین ایجرز میں نے ٹین ایجرز میں تو دیکھا ہے نا, 17 18 15 16, میں نے دیکھا کہ یہ لوگ زیادہ ڈپریسڈ کس بات پہ ہوتے ہیں کہ گرل فرینڈ چھوڑ جاتی ہے یا بوائے فرینڈ چھوڑ جاتا ہے, اس چیز پہ بڑا رو رہے ہوتے ہیں. اور ایون کہ میں مان سکتا ہوں تمہارا رونا یہ سب جائز ہے, کیونکہ آف کورس تم نے وہ ارمان وعدے لگائے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ اس کا مطلب پتہ ہے یہ لوگ پھر یہاں سے غلطیاں کرتے ہیں. یہ نا موویز کو بھی بڑا دیکھتے ہیں یا فلموں کو بڑا دیکھتے ہیں, جس میں دیکھتے ہیں کہ ایک دشمن ہوتا ہے جس کے ساتھ زندگی میں بڑا برا ہوتا ہے تو وہ دشمن بن جاتا ہے. یہ لوگ بھی وہ چیز کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈپریشن میں بڑا زندگی میں بڑا برا ہوا ہے, اب ہم بھی ذرا ویلن بنتے ہیں, ذرا کیوں نہ بنے. تم لوگ مجھے پہلے اس چیز کا جواب دو. اور پتہ ہے انہی لوگوں میں سب سے زیادہ کامن کیا ہوتی ہے؟ گالیاں, بے نمازی, بدتمیزی, وعدے توڑنا, گالیاں تو ہو گیا, اور ماں باپ کا نافرمانی. چلو ماں باپ کی نافرمانی چلو کرتے بھی ہو, اچھے بھی ہو, لیکن دل توڑنا تو ضرور ہے, وعدے توڑنا, گالیاں دینا. تم پہلے مجھے یہ بتاؤ, ڈپریشن ہو گیا تمہیں, ہو چکا ہے, تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو خدا ہے اللہ, وہ تمہیں جنت میں کارپٹ بچھا کے بھیجے گا, لال کارپٹ بھیجے گا, آجو آجو ذرا آجو, میں تم لوگ کی جنت میں خدمت کروں؟ کیا لگتا ہے ایسا ہوگا؟ استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ کبھی خدمت نہیں کریں گے کبھی بھی کسی انسان کی, وہ خدا ہے, آئی مین ہاں. لیکن چلو سمجھ لو, کبھی ایسا اللہ تعالیٰ کبھی کرے گا تمہاری یہ جو گالیاں؟ آف کورس اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں نہیں بھیجے گا. ٹھیک ہے نا, آف کورس تمہیں پھر دوزخ میں پٹکے گا, گرم گرم لاوا میں ڈالے گا, وہ ادھر کے جو فرشتے ہوں گے تمہیں تباہ کریں گے, مکے ماریں گے, ناصف پن دیں گے, اور کیا کریں گے زیادہ سے زیادہ پانی پلائیں گے گرما گرم, کان میں سرسریاں بھر دیں گے, آنکھیں نکال دیں گے, تمہیں پھر دوبارہ زندہ کریں گے, پھر تمہارے ساتھ برا ہوگا. تمہیں کیا لگتی ہے ولن بننا بہت ہی کول چیز ہے؟ قیامت کو ہے نا, تو آخرت آ جائے گی نا, پھر پتہ چلے گا کہ ولن بننا کتنا خوشی کا کول پن تھا. بڑے کلی بنتے ہو نا تم لوگ. بھائی میں بولوں نا, میں اپنے آپ کو ڈپریس والا آدمی نہیں کہتا. میری زندگی میں صرف بہت ہی کم چیز ہوئی ہیں, لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ وہ ڈپریشن والی چیزیں ہیں. میرے ماشاء اللہ سے پیرنٹس ابھی زندہ ہیں, مما پاپا زندہ ہیں, میری بہنیں اب پڑھنے چلی گئی, یونیورسٹیز ہیں. ایون کہ میرے گھر پہ چھت ہے, میں چھت کے نیچے سو رہا ہوں, بیڈ ہے آرام دہ, کھانا پینا سب ہے الحمد للہ. میں اپنے آپ کو ڈپریس نہیں مانتا. اور پتہ ہے میرے جتنے جیسے لوگ ہیں, چلو مان لیا تمہاری گرل فرینڈ چھوڑ دی اور تمہیں سچ میں برا لگ رہا ہے, اور ایون کہ میں تمہاری اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ وہ وعدے ارمان وہ ٹوٹ جاتے ہیں. بٹ پتہ ہے پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ لوگ نا روم کے کونے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور سارا قصور اللہ پہ ڈال دیں گے کہ انہوں نے میری زندگی خراب کر دی, میری زندگی انہوں نے لکھی ہے, انہوں نے برا کیا. یار پتہ ہے خدا اللہ اور اللہ تعالیٰ کے نام کا مطلب کیا ہے؟ گاڈ, خدا. اور خدا کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو پرفیکٹ ہو, جو ہر چیز نے پرفیکشن کے حساب سے بنائی ہو, کبھی بھی کوئی غلطی نہ کی ہو. تو مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی غلطی کرے گا؟ آف کورس انسان, جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انسان بڑا ہی ناشکر ہے. آف کورس وہ کئی جگہوں پہ ہمیشہ ناشکری کرتا ہے, ایون کہ میرے سے بھی کبھی کبھار ہو جاتی ہے. اور استغفر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ اچھے کاموں کو سیدھا راستے ڈالنے کی. لیکن جو یہ لوگ ہوتے ہیں نا اللہ پہ ڈال دیتے ہیں, خدا پہ, کہ انہوں نے برا کیا ہمارے ساتھ, یہ چیز غلط کر دیتے ہیں. پتہ ہے ہم اپنی قسمت خود لکھتے ہیں ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے, بولنے کے اسٹائل سے. اللہ تعالیٰ نے پوری قسمت لکھی ہوتی. ٹھیک ہے, اگر تم یہ سوچو گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قسمت لکھی اور بڑی بری لکھی ہے, تو نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کسی معنی کے لیے بنائی ہے. آف کورس تم نے ابھی گرل فرینڈ چھوڑی ہے, آگے جا کے تمہیں پتہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ تم نے پیرنٹس کھونے ہی کھونے ہیں, تم یہ بھی کھو گئے. اب تم اللہ تعالیٰ کو یہ بولے کہ برا کیا ہے؟ نہیں, اس دنیا میں ایسے کروڑوں مسلمان ہیں, کروڑوں ہندو ہیں, کروڑوں کرسچن ہیں جنہوں نے ماں بہن کھوئی ہیں ہماری ایج کے. میرے جتنے بھی فلسطین میں دیکھ لو, غازہ میں میرے جتنے لڑکوں نے 15 16 یا 14 سال کے بچوں نے, لڑکوں نے پیرنٹس کھو دیے دھماکوں میں, پر ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں جا رہا.
اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایک اور کہ الحمدللہ. کیوں؟ ان کے بھی تو ان کی تو زندگی تمہارے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی. وہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے برا کیا یہ وہ نہیں؟ ان کے ان کو پتہ ہے کہ ہمارا کوئی مقصد ہے، ان کو پتہ ہے ہم نے کچھ کرنا ہے. اور آف کورس مجھے پتہ ہے اللہ کو پتہ ہے ان کی زندگی کا کیا ہے. میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ڈپریسڈ نہیں ہو. ہر لوگوں کی زندگی میں ڈپریشن الگ الگ طرح کی آتی ہے. کسی نے پیرنٹس کھو دیے ہیں، تو کسی کے دوست برے ہیں، کسی کا پیار کرنے والا مر گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو کمپٹیشن میں نہ لاؤ کہ میں ڈپریسڈ آدمی ہوں، میں ڈپریشن والا آدمی ہوں. یار نہیں، ہر انسان نے اپنی زندگی میں الگ الگ طرح کی ڈپریشن جھیلی ہے. جیسے تمہارے پیرنٹس نے اپنے پیرنٹس کھو دیے ہیں، ٹھیک ہے. تم ان کے اس والے دکھ کو نہیں سمجھ سکتے جب تک وہ خود نہیں جاتے، پھر تم اس چیز کو سمجھو گے، ٹھیک ہے نا. ہر انسان ایک دوسرے کی فیلنگ کو نہیں سمجھتا جب تک اس کے ساتھ سیم ٹریجڈی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. جیسے کہ اب گرل فرینڈ چھوڑ دینا، یہ کہ تمہاری میں بات سمجھ سکتا ہوں کہ تم جب وہ چھوڑ جاتی ہے برا لگتا ہے کہ وہ باتیں، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کونے میں بیٹھ جاؤ یہ بولنے لگ جاؤ کہ آئی ہیٹ مائی سیلف. میں ایگزامپل دیتا ہوں. سمجھ لو ٹیچر ہے، بچوں پہ ظلم کرتا ہے کہ وہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پڑھائی میں اچھا نہیں ہے، بڑا تنگ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، غصہ کرتا ہے. تو میرے کو لگتا ہے بچہ وہ پڑھ کے اچھا دے گا؟ نہیں، آف کورس وہ جتنے نمبر لائے اس سے بھی کم لے آئے گا. اور اگر یہی سیم چیز اگر بچے کے ساتھ پیار کے حساب سے کی جائے نا تو بچہ اور اچھا کر پاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آف کورس جب وہ بچہ نہیں کر پائے گا تو یہی چیز تم لوگ اپنے جسم کے ساتھ کرو. تم لوگ یہ بھی کہتے ہو کہ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے، آئی ہیٹ مائی سیلف. جبکہ تمہارے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہوگا، تم گیمیں کھیل رہے ہوگے، گانے سن رہے ہوگے، تب بھی اپنے آپ کو ڈپریس مان رہے ہو. یہ لاجک نہیں دیتی یار کسی بات کو. اور اپنے آپ کو کہتے ہیں نا آئی ہیٹ مائی سیلف، تم پھر اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے. مینس کہ تم خدا کو کہہ رہے ہو، کیونکہ یہ جو مٹی کے بنی ہوئی ہمارا جسم ہے، ہمارا جو اسکن ہے، یہ خدا کی امانت ہے. تم خدا کی امانت کو، اللہ تعالیٰ کی کریشن کو اتنا برا کہہ رہے ہو تو بس پھر تم اللہ تعالیٰ سے ہی نفرت کرو. دوسرا، جب اپنے آپ کو نفرت بولو گے نا تو ایونچولی تمہارا جسم سکسیس تو کبھی حاصل نہیں کرے گا. جیسے بچے کی ایگزامپل ہے، غصہ کرو گے، ڈانٹو گے تو وہ آف کورس نہیں کر پائے گا. تمہارے جسم کا بھی یہی حساب ہے. تمہیں اگر جیتنا ہے اس دنیا میں تو پہلے اپنے آپ سے پیار کرو یار. پہلے خدا سے، پھر گھر والے، بہن بھائی، دوست، پھر اپنے آپ سے. بٹ کرنا ہے یہ نہیں کہ اپنے آپ سے نفرت کر لو، پھر ورنہ تم نہیں جیت پاؤ گے. تمہارے جینیٹکس برے نہیں ہیں، تم خود برے ہو. تمہارے جینیٹکس بہت پرفیکٹ ہے تمہارے جینیٹکس. تم خود گندے ہو، تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو. جیسے اگر ہم یہ نہیں، اب ایگزامپل لے لو، گٹر ہے، ایک گٹر کو میں صاف کر دیتا ہوں سرف سے، میں نہیں کروں گا چلو میں نے کر دیا، ایگزامپل لے لو، میں نے کھسک کے صاف کر لیا. ابھی بھی تم اس گٹر کے اندر جا کے بیٹھو گے؟ آف کورس نہیں. ویسے لاجک تو نہیں بنایا میں نے، کیا ایگزامپل دیا ہے، چلو دے دیا، سمجھ جاؤ. بس میں ایک فیکٹ بتاؤں گا کہ مار کھانے سے زیادہ نا زبان سے نکلی ہوئی باتیں زیادہ دل کو زیادہ درد دیتی ہیں. ویسے ایک فیکٹ بتایا. تو باقی چیزیں جو ہیں میں یہی بولوں گا کہ یار گالیاں نہ دو. دوسرا، اپنے آپ سے نفرت نہ کرو، خدا پہ نہ سب کچھ بولو. اور یہ مت بولو کہ تم ڈپریسڈ والے آدمی ہو، تم سے زیادہ کسی اور نے اس دنیا میں ڈپریشن جھیلی ہوگی. تو کیوں نہ، ایک حضرت تھے، مجھے ان کا نام بھول گیا، شاید حضرت علی تھے میرے خیال میں، پر انہوں نے ایک لفظ، کوئی حضرت تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر تمہیں اچھا بدلہ دینا ہے نا، کسی انسان سے بدلہ لینا ہے تو گولی یا وہ گن پوائنٹ پہ نہیں، مطلب یہ والی نہیں، مطلب ان کا کہنا تھا کہ اگر تمہیں بدلہ لینا ہے تو کامیاب ہو کے دکھاؤ، سکسیس حاصل کرو، تمہارا بدلہ پورا ہو جائے گا. کیونکہ آف کورس دوسرے بندے کو افسوس ہوتا ہے کہ یار میں نے اس آدمی کو چھوڑا، یہ اب سکسیسفل ہو چکا ہے. تو تمہیں بھی یہی کرنا ہے. بس خدا پہ یقین رکھو. میں ایک تمہیں ایک ٹاپک دینا چاہوں گا، خود اعتمادی اور خود انصاری. اور پتہ ہے یہی لوگ گالیاں دے کے نا، نان محرم ایسے لوگوں کے ساتھ گالیاں نان محرم میں ساتھ لگے ہوتے ہیں کہ یہ بس ہمارے دوست ہیں، یہ وہ. نان محرم بھی چلو ہاں، جیسے لڑکی لڑکا سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر سمجھتے کہ بس ہم اب جنت میں جائیں گے. نہیں بھائی، تم لوگ نہیں جاؤ گے ایسے، نہ ہی تمہاری زندگی کا کوئی مقصد رہے. تو کیوں نہ ریالٹی کو ایکسیپٹ کر کے خدا کے پاس چلے جاؤ اور کامیاب ہو کے دکھا دو. یہ زیادہ بہتر ہے ایک کونے میں بیٹھ کر خدا پر الزام لگا کے اپنے آپ سے نفرت کر کے گالیاں دے کے ایک ویلن ٹائپ بن جانا سے تو بہتر ہے کہ تم کامیابی اور خدا کے پاس ہی رہو. تو کیوں نہ یہ کیا جائے. اب عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، تم لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی میں کیا کہنا چاہوں گا. میں چلتا ہوں، خدا حافظ. اور لائک کرنا، سبسکرائب کرنا. نہ سمجھ آئی ہو تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لینا.
اللہ حافظ.